وسلم بنی اسرائیل کے واقعات عام طور پر سناتے تھے تاکہ صحابہ ان کے اخلاص سے متاثر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 افراد کا قصہ سنایا۔ 3 افراد، بارش کا موسم تھا، کہیں گزر رہے تھے، سفر میں تھے، تو بارش شروع ہوئی تو گفے میں داخل ہو گئے۔ اب اوپر سے بجلی گری تو چٹان لڑکتا ہوا سیدھے آ کر اس گفے کے منہ کو بند کر دیتا ہے، اندر تینوں کی تین پھنس جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اخلاص کیسے کام آئی اس کی مثال دے کر حدیث سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی، جب ان تینوں کو معلوم ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں، کالی رات ہے، چٹان نے دروازہ بند کر لیا ہے، اب اندر کب تک رہیں گے بھوکے پیاسے، اب اسے کوشش کیے، چٹان نہیں ہٹ رہا ہے، اب ان کے لیے موت یقینی تھی۔ اب تینوں نے سوچا کہ اب ہم کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اب چلیں جو عمل سب سے زیادہ اللہ کے لیے کیے ہوں، جس میں اخلاص بھرا پڑا ہوا ہو، اس عمل کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں۔ ایک آدمی اٹھ کر کہا، یا رب العالمین، یا رب العالمین، اے اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی جو نہایت خوبصورت تھی، میں چاہتا تھا کہ اسے اپناؤں لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اسے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اسے پھنسانے کی کوشش کی۔ جب وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی تو میں نے اسے پیسے دیے اور اس کے بعد اسے اپنانا چاہا۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، صرف میں اور وہ تھے۔ میں عنقریب تھا کہ اس کے ساتھ وہ بڑا جرم کر لیتا، لیکن اس عورت نے اچانک کہا، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ جیسے یہ جملہ میرے کان میں پڑا، اس نے بجلی کا کام کیا اور میں فوراً میرے وجود میں دراڑیں محسوس کرنے لگا اور اس عورت کو چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اس وقت، اے اللہ، میں چاہتا تو برائی کرتا، کوئی نہیں جانتا، نہ یہ کسی کو سناتی، کیونکہ مجبور تھی، اسے میرے پاس پیسے لے رکھے تھے۔ اے رب العالمین، صرف اور صرف تیرے لیے، خالص تیرے لیے میں نے اس حرام چیز کو چھوڑا ہے، اے اللہ مجھے فلاں تکلیف سے بچا لے۔ تو عزیز دوستو، چٹان تھوڑا ہٹ جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں جس کے پاس ایک لیبر تھا جو اس کے گھر میں آ کر کام کیا، جب واپس جا رہا تھا تو اس نے اجرت نہیں لی۔ وہ جب اجرت دینے کی بات آئی تو وہ عامل نے کہا کہ میں بعد میں آ کے اجرت لیتا ہوں۔ وہ آدمی چلا گیا اور جب یہ جو اجرت کے پیسے اس صاحب کے پاس رہ گئے، یہ صاحب نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے پیسے ہیں، تو انہوں نے اس اجرت کے پیسے کو اپنے پاس رکھا۔ ہفتے گئے، مہینے گئے، سال گئے، وہ آدمی واپس نہیں آیا، تو مجبور ہو کر ان پیسوں کو اٹھا کر وہ صاحب نے ایک جگہ انویسٹ کی۔ اب جس میں اس نے بکریاں خریدی تو اللہ نے اتنی برکت کی کہ پورا وادی بھر گیا بکریوں سے۔ 20 سال بعد وہ آدمی آیا، عامل آ کر پوچھنے لگا کہ یا عبداللہ این اجرتی، اے اللہ کے بندے میرا معاوضہ کہاں ہے؟ میں نے فلاں دن کام کیا تھا، میرا معاوضہ کہاں ہے؟ تو وہ آدمی نے کہا کہ چلو بتاتا ہوں میں تمہارا معاوضہ۔ جا کر اس نے وادی بتائی جہاں پر پورے کا پورا ریوڑ تھا، بکریاں بھری ہوئی تھی، کہا کہ یہ پورا تمہارا ہے۔ اس نے کہا، یا عبداللہ اتہزأ بی، اے اللہ کے بندے تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میری تو اجرت چھوٹی سی تھی، معاوضہ میرا چھوٹا تھا، تم اتنی ساری بکریاں بتا رہے ہو۔ کہنے لگا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے تھے ہم نے اسے بزنس میں لگائے، اللہ نے برکت کر ڈالی، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، تم مذاق کر رہے ہو یا تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سچا ہوں، لے جاؤ، یہ پورا تمہارا مال ہے۔ تو بندہ پورا مال لے کر گیا اور اس وقت اس گفے میں ٹھہر کر کہتا ہے کہ اے رب العالمین، اگر میں چاہتا تو اسے معاوضہ دے کر بھیج دیتا، ہے نا، جو معاوضہ تھا دے کر بھیج دیتا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہو سکتا دگنا چگنا معاوضہ دے دیتا، لیکن اے رب العالمین، صرف اور صرف تجھ سے ڈر کر میں چاہتا ہوں کہ عمل خالص تیرے لیے ہو، صرف اور صرف تیرے لیے رب العالمین، میں نے وہ تمام مال اسے واپس کر دیے جس کا وہ حقدار تھا۔ اور چٹان تھوڑا ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد ایک صاحب نے اپنے والدین کا ذکر کیا، کہا کہ میں والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جنگل گیا تو لکڑیاں کاٹتے ہوئے بہت دور چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو گئے۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ مغرب سے پہلے آتا، والدین کو دودھ پلاتا، پھر میں میرے بچوں کو پلاتا، پھر میں خود پیا کرتا تھا، لیکن اس بار جب تاخیر ہوئی تو والدین سو گئے، انہیں میں اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اور رات بھر ان کے پیروں کے پاس پیالی لے کر کھڑا ہو گیا، اس امید سے کہ کبھی اٹھ جائیں تو انہیں پلا دیں اور اس کے بعد میرے بچوں کو پلائیں۔ اے رب العالمین، میرے بچے میرے پیروں کے پاس بل بلا رہے تھے،
तड़प रहे थे, दूध मांग रहे थे, तड़प तड़प कर वो सो गए, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं हुआ कि मैं मेरे वालिदैन से पहले मेरे बच्चों को दे दूं। ये मेरा वतीरे के खिलाफ था। ऐ अल्लाह, मैं वालिदैन के साथ ऐसा सुलूक करता हूं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, लोगों की शोहरत के लिए नहीं, लोगों की तारीफ के लिए नहीं, कि लोग कहें कि भाई इतना वालिदैन का फरमाबरदार, किसी के लिए नहीं। रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, मैंने खालिस तेरे लिए किया है। ऐ रब्बुल आलमीन, इस परेशानी से मुझे बचा ले। तो चट्टान ढक गया, तीनों बाहर आ गए। तो अजीज दोस्तों, इखलास का जो अमल होता है बेकार नहीं जाता। आप छोटे से छोटा भी अमल इखलास के साथ कीजिए, और इसे आप रात के अंधेरियों में अल्लाह के पास कहिए कि रब्बुल आलमीन, मैंने फलान दिन 2 रुपए फलां आदमी को दिए, किसी शोहरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। उसके बाद उस अमल का असर देखिए आप। इखलास के साथ जो अमल करते हैं उसका जबरदस्त असर होता है। अजीज दोस्तों, जो लोग इसका मजा चख लेते हैं इसे छोड़ते नहीं है। हम इसका मजा नहीं चखें, इसीलिए बड़े बड़े सलफ़ुस सालिहीन से साबित है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो अजीबोगरीब मजा आता है, कुरान पढ़ते हैं तो अजीबोगरीब मजा आता है, क्योंकि उन्होंने इखलास के उस मरहले को छू लिया। अब जैसे उसके मजाक को उन्होंने, उसके लज्जत को उन्होंने छू लिया, उसके बाद वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नमाजों में मजा आता था। उर्वा बिन जुबैर के ताल्लुक से एक आता है कि जब इनका पैर काटने का मामला आया तो उन्होंने अतिब्बा से कहा, तबीबों से कहा कि मैं नमाज में खड़ जाऊं तो मेरा पैर काट लेना। यानी नमाज में इतना मशगूल होते, इतनी लज्जत मिलती कि सारी दुनिया को छोड़कर अल्लाह ही के हो जाते थे। तो अजीज दोस्तों, तारीख के अंदर मुखलिसीन की जबरदस्त मिसालें पाई जाती हैं, जबरदस्त मिसालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कहते हैं कि एक मरतबा एक औरत जा रही थी, उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता प्यासा इतना कि जबान लटका रहा था, ऊपर से तपती हुई धूप। अब ये औरत कुत्ते के इस मंजर को देखकर उसका दिल भर आया। हालांकि औरत जानिया थी और उसका जिना मशहूर था, लोग जानते थे कि बच्चलन औरत थी, लेकिन जब इस कुत्ते के इस मंजर को देखकर उसका दिल भर आया, कोई उधर नहीं था, कोई कैमरा में उसे नहीं पकड़ रहा था, या फिर कल न्यूज़पेपर में आने वाली चीज नहीं थी, वो अकेली थी। जब वो कुत्ते को देखकर दिल उसका तरस आया तो वो गई, उस कुत्ते को उसने पानी पिलाया, और जैसे ही उसने उस कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसका इखलास पसंद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस इखलास की वजह से जन्नत में चली गई, सिर्फ इस इखलास की वजह से जन्नत में चली गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उस आदमी को देख रहा हूं, जन्नत की नियामतों में लुत्फ अंदोज हो रहा है, लौट रहा है। इसका अमल सिर्फ यह था कि एक मरतबा रास्ते में जा रहा था तो एक मूजी झाड़, एक तकलीफ देने वाला झाड़ रास्ते में था, जिसे उसने काट कर हटा दिया और लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी। अल्लाह को बहुत जबरदस्त पसंद आया, तो इसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जन्नत दे डाली। तो अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इखलास को पसंद करता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम, इन्नल्लाह